بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 24 رجب المرجب 1441 ہجری ہے۔ ایام عزا، ایام سوگوار، ایام گریہ و زاری اور ایام شہادت۔ تاجدار امامت ولایت کے 7ویں جانشین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابن جعفر الصادق علیہ السلام کی ایام شہادت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مظلوم امام ہیں جن کے 18 بیٹے تھے، مگر جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا، اور 19 بیٹیاں تھیں اور جنازے پر بیان کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ مزدوروں نے بغداد کے پل پر امام کا جنازہ رکھ دیا۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کی مختصر حالات زندگی اور ان کی شہادت شیئر کروں گی۔ آپ کا نام موسیٰ القابات عبد الصالح کاظم، کنیت ابو الحسن ابو ابراہیم، ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری، جائے ولادت۔ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ سے کچھ فاصلے پر ابوا کے مقام پر ہوئی۔ تاریخ شہادت 25 رجب المرجب 183 ہجری، جائے شہادت بغداد کے قید خانے میں ہوئی۔ سبب شہادت زہر دیا گیا۔ ہارون الرشید کی ایما پر کھجور میں زہر دیا گیا۔ آپ کا مزار مقدس کاظمین بغداد میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا لقب کاظم کی وجہ تسمیہ۔ ربیع بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ خدا کی قسم، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بڑے صاحب علم و فراست تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی امامت پر توقف کون کرے گا، اور ان کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کی امامت سے انکار کون کرے گا، مگر اس کے باوجود ان لوگوں پر اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے تھے اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہمیں ان کا حال معلوم ہے۔ اس قزم و ضبط کی وجہ سے آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ یہ روایت عیون الاخبار الرضا کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 113 میں ہے۔ نقش خاتم حسین بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا نقش خاتم حسبی اللہ تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کی انگشت مبارک پر آپ کے پدر بزرگوار کی انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی کا نقش مجھے دکھایا۔ یونس نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار کا نقش خاتم حسبی اللہ تھا۔ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ابو ابراہیم اور ابو العلی تھی۔ آپ کو عبد الصالح، نفس زکیہ، زین المجتہدین، وفی، صابر، امین اور ظاہر سے معروف تھے۔ آپ کو ظاہر اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے اخلاق روشن، آپ کا کرم ضیاء پاش تھا۔ نیز آپ کاظم سے موسوم تھے، اس لیے کہ آپ کو ظالموں پر غصہ ضرور آتا تھا، مگر آپ اسے پی جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ قید ہی میں قتل کر دیے گئے۔ آپ کا قد متوسط، رنگ سانولا اور گھنی داڑھی تھی۔ آپ کا اسم گرامی موسیٰ اور کنیت ابو الحسن تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی کنیت ابو اسماعیل تھی۔ آپ کے متعدد القاب ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور کاظم ہے۔
ورنہ آپ کے القاب صابر، صالح اور امین بھی ہیں۔ تاریخ وفات: حضرت ابوالحسن امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے 25 رجب کو وفات پائی۔ بروایت دیگر ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی وفات 6 رجب 183 کو ہوئی اور اس وقت سن مبارک 54 یا 55 سال کا تھا۔ آپ نے بغداد کے اندر سندھی بن شاہق کی قید میں رحلت فرمائی۔ ہارون رشید نے آپ کو 20 شوال 179 کو گرفتار کیا۔ وہ ماہ رمضان میں عمرہ سے پلٹ کر مدینہ آیا اور جب حج کے لیے جانے لگا تو آپ کو بھی ساتھ لے گیا، اور پھر حج کر کے بصرہ کے راستے سے واپس ہوا تو بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں ڈال دیا، پھر وہاں سے بغداد بلوا کر سندھی بن شاہق کے قید میں ڈال دیا اور اسی قید میں آپ نے انتقال فرمایا۔ سندھی بن شاہق کی حالت: حسن بن محمد بن بشار سے روایت ہے کہ اہل قطیع اور ربی میں سے ایک بزرگ جو عامہ میں سے تھے اور مقبول القول تھے نے مجھ سے بیان کیا کہ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک ایسی ہستی کی زیارت سے شرف یاب ہوا کہ جس کے فضل و شرف کا بالعموم لوگوں کو اقرار ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ فضیلت و شرف میں ایسا کوئی شخص میری نظر سے گزرا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے کیسے دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سندھی بن شاہق نے ہم میں سے 80 ایسے اشخاص کو جمع کیا جو صاحب وجاہت اور نیک شہرت کے مالک تھے، پھر ہمیں قید خانے کے اندر حضرت موسیٰ بن جعفر کے پاس لے گیا اور بولا، آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں اور بتائیں کیا ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اذیت دی جا رہی ہے، دیکھیے یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، یہ ان کا بستر ہے، یہ کس قدر کھلا اور کشادہ ہے۔ امیر المؤمنین نے تو کبھی ان سے کوئی بدسلوکی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ تو ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان سے تبادلہ خیال کیا جائے۔ اب آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل صحت مند و تندرست ہیں، انہیں ہر طرح کی آسانیاں فراہم ہیں، اور یقین نہ آئے تو ان سے دریافت بھی کر سکتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ ادھر ہم لوگ کبھی ان کو دیکھتے اور کبھی ان کے فضل و شرف اور علوم مرتبت پر نگاہ کرتے کہ اتنے میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک آسانیوں کا تذکرہ کیا گیا تو وہ ایک حد تک ٹھیک ہے، مگر اے لوگو میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے تو کھجوروں میں زہر دیا گیا ہے، اب تک میرا جسم بالکل سبز ہو جائے اور کل کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے سندھی بن شاہق کو دیکھا کہ وہ لرز رہا ہے اور کھجور کی ایک شاخ کی طرح کانپ رہا ہے۔ حسن راوی کا بیان ہے جن بزرگ نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ اچھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، راست گو اور مقبول القول تھے، اور سب لوگ ان کو بہت زیادہ قابل وثوق سمجھتے تھے۔ یہ روایت عیون الاخبار الرضا میں جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 93 میں اور امالی میں شیخ صدوق نے بھی اس کا ذکر کیا۔ قید خانے میں عبادت کا حال: عبداللہ بن بحر شیخانین سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ مجھ سے خضری ابو العباس نے کوفہ میں بیان کیا، مجھ سے صوبانی نے کہا کہ حضرت ابوالحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام مسلسل 10 سال سے کچھ زیادہ روزانہ طلوع آفتاب سے زوال تک ایک سجدے میں گزارتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہارون الرشید اکثر اپنے محل سرا کی چھت پر چڑھ جایا کرتا تھا، جس سے وہ قید خانہ نظر آتا تھا جس میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام قید کیے گئے تھے، اور جب بھی قید خانے کی طرف دیکھتا تو حضرت کو حالت سجدہ میں پاتا۔ ایک دن اس نے فضل بن ربی سے کہا، یہ کپڑا کیسا ہے جس میں روزانہ اس مقام پر پڑا ہوا دیکھتا ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین وہ کوئی کپڑا نہیں ہے بلکہ حضرت ابوالحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام روزانہ طلوع آفتاب سے وقت زوال تک سجدے ہی میں رہتے ہیں۔ ابن ربی کا بیان ہے کہ مجھ سے ہارون الرشید نے کہا، اچھا تو یہ بنی ہاشم کے راہبوں میں سے ہیں؟ میں نے کہا، یہ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، انہیں تو آپ نے قید خانے میں بند رکھا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے پردرد موقع پر چہارد معصومین علیہم السلام
بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا پرسہ قبول کیجیے۔